السلام علیکم۔ تو بات کر رہا ہوں کہ یہ فیصلہ ہم دنیا والوں کے لیے بڑا مشکل ہے کہ کسی بندے پہ یا کس انسان پہ اللہ راضی ہے یا اللہ راضی نہیں ہے، جب کہ ہمیں اللہ کے فضل کے معنی بھی پتہ نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، ہم اللہ سے مانگتے جا رہے ہیں اور اس کا مفہوم بھی ہمیں یا اس کے مفہوم کا بھی ہمیں علم نہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک واقعہ سن لیں، بزرگوں نے بیان کیا، صبر کا موضوع ہے، بس غور کریں، جو مشکل جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی آپ کی۔ ایک بندہ میری اور آپ کی طرح کا بڑے اہتمام سے دعا مانگ رہا تھا کہ وہاں سے جو ہے وہ جبرائیل امین کا جو ہے گزر ہوا۔ جبرائیل امین نے پوچھا کہ کیا دعا مانگ رہے ہو اتنے غور سے اور شدت سے؟ تو بندہ کہنے لگا کہ آپ کون؟ تو فرشتے مقرب نے کہا کہ میں جبرائیل امین ہوں۔ تو بندہ کہتا ہے کہ واہ، میرا کام تو بن گیا۔ ٹھیک ہے، بندہ کہنے لگا اللہ کے ہاں میری یہ آرزویں جو ہے وہ آپ پہنچا دو۔ ٹھیک ہے، تو بندے نے لسٹ گنوانا شروع کی، جیسے کہ ہماری اپنی خواہشات ہیں زمانہ حالت زندگی میں۔ تو جبریل امین کہنے لگا بندے رک جا، میں سمجھ گیا۔ تو بندہ کہنے لگا کہ کیونکہ بندہ جو ہے وہ میری اور آپ کی طرح سیانا تھا۔ ٹھیک ہے، تو کہنے لگا کہ آپ کیا سمجھ گئے، میں نے تو ابھی بات ہی شروع کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جبرائیل امین کہنے لگے کہ میں رب تعالیٰ سے یہ کہہ دوں گا کہ تیرا بندہ تیرے علاوہ سب کچھ مانگتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بندے کی اس لسٹ میں سب کچھ تھا اللہ کے علاوہ۔ ٹھیک ہے، تو اب بس رب کا فضل جو ہے نہ ہو تو پھر زندگی میں عطا ہوئی چیزیں کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم جب بھی رب سے مانگیں، اللہ کو جو ہے اللہ سے اللہ ہی کو مانگ لیا جائے۔ ٹھیک ہے، یا اللہ سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگ لی جائے اور اللہ سے اللہ کو مانگو۔ ٹھیک ہے، پھر یقین جانے سب کے لیے آسان بات ہے۔ ٹھیک ہے، ورنہ اس دنیا کا کوئی انت نہیں ہے، حساب و کتاب نہیں ہے۔ اپنے اپنے خیال کا جائزہ لیں، اگر ہمیں بات سمجھ آ جائے گی۔ بات دل میں رکھیں اور کسی کو آپ نے یہ بات بتانی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ دعا کے قبول ہونے کا یقین آپ کو دلایا جائے تو پھر آپ کیا کریں گے، یا آپ کی جو دعائیں ہیں وہ کیا دنیاوی ہوں گی؟ ٹھیک ہے، اگر دعا دنیاوی ضرورت کی ہے تو ابھی خیال کا سفر باقی ہے آپ کے۔ ٹھیک ہے، اور اگر دعا بس یہ ہے کہ اے اللہ تو راضی ہو جا، میں تجھ پہ راضی ہوں، مجھے اپنا بنا کے رکھ، اکیلا نہ چھوڑ، تنہا نہ چھوڑنا، تو یاد رکھیں اور سمجھ جائیں کہ پھر آپ کا خیال جو ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری بات ہے کہ ہمیں مانگنے کا پتہ نہیں ہوتا اور ہم مانگے چلے جا رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ہمیں مانگنے کا مفہوم کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اگر رب سے دنیاوی آرزویں مانگنی ہیں، پرچیاں اور لسٹیں جیب میں رکھنی ہیں تو بات اور ہے۔ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیاوی زندگی یا ضرورت بھی اللہ کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں اس بات پہ آپ کو یہ کہتا ہوں کہ بالکل اللہ کا حکم ہے دنیاوی زندگی یا آسائشیں حاصل کرنا، لیکن یہ بات الگ جو ہے بات اس طرح سے ہے، جان لیں اس طرح سے بات الگ ہے کہ ان لوگوں کا زاویہ جو اور ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے پورا حساب رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ آپ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، عبادت کریں اور نیک کمائی کریں، مشکل وقت کے لیے جمع کریں اور پھر مشکل وقت جو ہے آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ کا اس بات سے کیا تعلق ہے کہ آپ وقت سے زیادہ عبادت کریں، تہجد پڑھیں۔ ٹھیک ہے، پھر آپ کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک ہے، یا اس بات سے کہ آپ اللہ والے ہیں، ٹھیک ہے، اس بات سے پھر آپ کا کوئی تعلق نہیں، پھر یہ تعلق باقی بچتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دنیا طلب کی، کیونکہ اللہ والوں کا درجہ جو کیٹیگری جو ہے وہ الگ ہے، ہم نے اس کیٹیگری سے خود کو نکال لیا، پھر گلہ کسی بات کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کی تلاش اللہ ہے، جن کے پاس یا الہیات کی آرزو ہے۔ ٹھیک ہے، ورنہ تو عام زندگی میں جو آپ گزار رہے ہیں، عام زندگی میں وہ بہت آسان اور اس میں
عام اصول جو ہیں وہ بہتر ہیں، جو آپ جن اصولوں کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو غریبی بھی رب کا فضل ہے، اور دولت مسافرت بھی جو ہے وہ رب کا فضل ہے، مقیم ہونا بھی اس دنیا میں رب کا فضل ہے، اور یہاں سے چلے جانا وہ بھی رب کا فضل ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب اللہ کا فضل ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے فضل کے درجات جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ بے شمار ہیں، ٹھیک ہے؟ جو اصل درجات ہیں ہم ان کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہو پائی آج تک، ٹھیک ہے؟ تو وہ توجہ میں نے آپ سے کرائی ہے آپ کو کہ خوشی، کامیابی، دولت، پیسہ، یہ سب چیزیں تو اللہ کا فضل ہوتی ہی ہیں، لیکن یہ چیزیں بعض اوقات انسان کے لیے مفید بھی نہیں ہوتی اور نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ چیزیں ہی ایسی ہیں جو بعض اوقات آپ کے لیے مفید ہیں، اور ان چیزوں کا میسر نہ آنا جو ہے وہ بھی آپ کے لیے مفید ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے میسر نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک، قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے اور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے، یا اپنی رائے ضرور دیا کریں کہ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے، یا کوئی غلطی کوتاہی ہے وہ مجھے آپ بتایا کریں، ہائی لائٹ کیا کریں، تاکہ میں اس غلطی کو درست کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ و جمالہ۔ السلام علیکم۔